الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام تعریف بڑائی و بزرگی تحمید و تحلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ بے شمار رحمتیں ہوں
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت مشہور سورت کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کا ایک اور نام ہے جس کا نام سورۃ المسد ہے۔ یہ سورت 5 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، جو توحید کی بنا پر آپ کا دشمن بن گیا، اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا دشمن آپ کو برا بھلا کہے، آپ کا دشمن آپ کو گالی دے، یہ اللہ رب العالمین کو قطعی برداشت نہیں تھا۔ وہ نبی جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کیا، وہ نبی جنہوں نے اپنے صحابہ کی ایمان کو مضبوط کیا، وہ نبی جن کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ اور نبی کی امتوں کو تلقین کیا کہ اے لوگوں، اگر تو نے میرے نبی کے حکم کی تکمیل نہ کی، اگر میرے نبی کے بتائے ہوئے شریعت پر نہ چلا، اگر میرے نبی کی بات نہ مانی، تو تمہارے جتنے اعمال ہیں سب اکارت اور بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے میرے حبیب، اگر کوئی شخص آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے قانون کی تکمیل نہیں کرتا ہے، اس راستے پر نہیں چلتا ہے، تو اے میرے حبیب بتلا دو کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ وہ مسلمان تو اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، لیکن مومن کہنے کے لائق نہیں ہے۔ مومن کہلوانے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ادا پر عمل کرنا پڑے گا، رسول کی ہر بات کو ہمیں ماننا پڑے گا، زندگی ہمیں اس طریقے سے گزارنی پڑے گی جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا کر گئے۔ ہر عبادت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ہمیں نمازوں کو ادا کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طریقے سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابی جو خلیفہ اول ہیں، جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ان کا نام ابو بکر تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام لایا، مسلمان ہوئے، تو اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے عمر تھے، لیکن جب دائرے اسلام کے اندر عمر داخل ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا۔ اسلام کے بعد عمر نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔
علی اسلام لانے سے پہلے علی تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اسد اللہ ہو گئے۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے عثمان تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا، آپ کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذو النورین کا خطاب دیا، عثمان ذو النورین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فقیہ الامت کا لقب دیا۔ یہ اسلام لانے کے بعد یہ مقام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا۔ وہ نبی جس نے اس دنیا کے اندر یتیمی کی زندگی گزاری، وہ نبی جو ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں 6 مہینہ کے باپ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، وہ در یتیم ہو کر پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ کوئی بات تو تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، کوئی خصوصیت تو تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو آپ کی پیدائش پہ جو سب سے زیادہ خوشی منایا تھا وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے دیکھا کہ میرے گھر پہ میرے بھائی کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، میرا بھتیجا پیدا ہوا، ان کی یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، تو ابو لہب نے ایک جشن رکھا، اور جتنے قریبی رشتہ دار تھے، جتنے یار اور دوست تھے، ابو لہب ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور سارے کے سارے لوگوں کو دعوت میں بلاتا ہے، کہتا ہے لوگوں دیکھو میرے بھیا تو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن میرے بھائی کی آخری نشانی اس دنیا کے اندر آ گئی ہے۔ آپ کی لوڈی تھی عورت صہیبہ، ابو لہب اپنے کندھے پر یمنی چادر رکھا ہوا تھا، وہ چادر ہبا کر دیتا ہے اس لوڈی کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، میرے بھائی اس دنیا کے اندر موجود تو نہیں ہے، لیکن میرے بھائی کی نشانی اس دنیا کے اندر آ گئی ہے۔ لیکن وہی نبی، وہی محمد ابن عبداللہ، جب 40 سال 1 دن کی عمر ہوتی ہے اور آپ غار ہرا میں جاتے ہیں اور غار ہرا میں تنہائی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے کہ غار ہرا کے اندر مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، آپ ڈرتے ہیں، گھر پر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، انی اخاف اللہ، انی اخاف علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور ورقہ ابن نوفل بیان فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، یہ محمد ابن عبداللہ کے پاس آنے والا وہی ناموس ہے جو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، جاؤ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جبریل امین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس سے حضرت خدیجہ اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر لاتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے ہیں، اے خدیجہ انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے
اے کالی کملی لپیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لوگوں کے پاس لے کر جانے لگے۔ اتنے میں ایک اور آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ تبلیغ اپنے خاندان والوں میں کیجئے، اپنے گھر اور قبیلے والوں میں کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی تبلیغ آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنے خاندان سے شروع کیجئے، اپنے قبیلے میں دعوت دیجئے۔ رات گزری، صبح ہوا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس آتے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں۔ ابھی صبح کا منظر ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر آ کر ایک آواز کو بلند کرتے ہیں، یا صباحا، اے قوم کی لوگوں ادھر آ جاؤ۔ یہ ایسا تعجب کا نعرہ مکے کے اندر تھا، جب کوئی یا صباحا کا نعرہ لگاتا تھا تو لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی خاص بات ہے، کوئی ضروری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر سوار ہیں، یا صباحا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے آ کر صفا پہاڑی کے نیچے موجود ہیں۔ ابو لہب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہے، ابی بن خلف بھی موجود ہے، مکہ کے تمام سردار اس پہاڑ کے نیچے موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ اگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری باتوں کو یقین کرو گے، میری باتوں کو مانو گے؟ سارے لوگ ایک بیٹھ مل کر کہتے ہیں، قالوا ما ضربنا علیک الکذب، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات اپنے عوام کے سامنے رکھ دی، اپنے قوم کے سامنے رکھ دی، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ، میں نے ساری زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو، یہ 360 جو معبود ہیں ان کی عبادت مت کرو۔ اللہ نے مجھے آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں جہنم کے گڈھے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں جنت کے راستے میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے آواز نکلتا ہے، اتنے میں ساری قوم ایک طرف پڑی ہے، آپ کا سگا چچا ابو لہب بیان فرمانے لگا، تبا لک یا محمد ھذا لدعوتنا، اے محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ساری کی دشمنی ایک طرف ہے، ابو لہب آپ کا سگا دشمن ہو گیا، اور وہ محمد جو اللہ کا آخری رسول بن کر آئے، ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے، لوگوں نے آپ کے صداقت کی گواہی دی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا، یا محمد ما ضربنا الا صدقا، اے اللہ کے نبی، اے محمد ابن عبداللہ، میں نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ ابو لہب جھٹ سے بول پڑا، تبا لک یا محمد ھذا لدعوتنا، اے محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، اسی بکواس کے لیے جمع کیا تھا، اسی خرافات کے لیے جمع کیا تھا؟ سارے مجمع کو کھوڑ دیتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اترتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف چلے گئے اور ابو لہب نے سارے مجمع کو بکھیر دیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج دیا. سورہ لہب کی 5 آیتیں کریمہ لے کر ہے. جبریل امین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. تبت یدا ابی لہب وتم ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا. ابو بکر صدیق کے کانوں میں آواز گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نازل کی. دھیرے دھیرے آپ کے چہیتے صحابہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے لگے, اس سورت کو پڑھنے لگے. یہ آواز پھیلتے پھیلتے دھیرے دھیرے ابو لہب کے گھر تک پہنچ گئی. ابو لہب کے چغل خوروں نے, ان کے چمچوں نے بتایا کہ اے میرے سردار, کیا آپ کو معلوم ہے کہ محمد اور محمد کے ساتھی آپ کی برائی کر رہے ہیں, آپ کی برائی کر رہے ہیں. جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس بات کو سنتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتی ہے. اپنے ہاتھوں میں پتھر لیتی ہے اور پتھر لے کر اپنے شوہر سے اجازت طلب کرتی ہے, ابو لہب سے اجازت طلب کرتی ہے. ابو لہب اجازت دے دیتا ہے. وہ ام جمیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی تھی لیکن توحید کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دشمن بن گئی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہاتھوں میں پتھر لے کر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہے. اس گلی میں جاتی ہے, پوچھتی ہے کیا اے لوگوں, کیا تم نے اس محمد بددین کو دیکھا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا. دوسرے گلی میں جاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے کہ تو نے اس بددین کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں, مجھے نہیں پتا ہے. بتانے والے نے بتایا کہ اے ام جمیل, ہے ابو لہب کی بیوی, تم ادھر ادھر کیوں تلاش کر رہی ہے, کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ جا حرم کے اندر جا. محمد اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم میں نے دیکھا بیٹھا ہوا ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہاتھوں میں پتھر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے, آپ کے سر کو توڑنے کے لیے حرم میں داخل ہوتی ہے. حرم کی طرف ابو لہب کی بیوی ام جمیل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جاتی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا تھا. محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل شعر پڑھتی ہے, آپ کے نام کو چینج کرتی ہے, آپ کے نام کو بدل دیتی ہے. محمد کے بجائے مزمم کہتی ہے. مزمم یعنی اس دنیا کے اندر جو سب سے ذلیل انسان ہے. وہ شعر پڑھتی ہے اور ہاتھوں میں پتھر لے کر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہے. کہتی ہے مزمم نبینا ودینہ قلینا وامرہ وسینا. میں نے محمد کے دین کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. میں نے محمد کے دین کی نافرمانی کی, میں نے اس کے دین کی نافرمانی کر دی. مزمم نبینا ودینہ قلینا, ہم نے اس کے دین کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. وامرہ وسینا, اور ہم نے اس کے حکم کی نافرمانی کی. یہ شعر پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آپ کو مارنے کے لیے ام جمیل جاتی ہے. حرم میں داخل ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھتی ہے کہ اے محمد بتا, اے ابو بکر بتا تمہارا ساتھی محمد کہاں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام جمیل کو دور سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی آپ کی سگی چچی آ رہی ہے. اے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہے, لگتا ہے بہت غصے میں ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج یہ آپ کو مار ڈالے گی.
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो करीब आती है, करीब आकर अबू बकर सिद्दीक से पूछती है, अरे अबू बकर बता तुम्हारा साथी मोहम्मद कहाँ है। उम्मे जमील की निगाहें अबू बकर को देख रही हैं, उम्मे जमील की निगाहें खाने काबा को देख रही हैं, उम्मे जमील की निगाहें हरम को देख रही हैं, लेकिन उम्मे जमील की निगाहें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रही हैं। एक मर्तबा लोगों ने कहा, मक्का के बड़े बड़े सरदार ने कहा कि अय अबू जहल, तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद को देखूंगा, मोहम्मद को पालूंगा, तो उन्हें पत्थरों से कुचल दूंगा, उन्हें खत्म कर दूंगा। अय अबू जहल, जा तू, मैंने देखा है अबू मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का में और खाने काबा के अंदर बैठे हुए हैं, जा आज अपने मंसूबे को पूरा कर ले, अपने काम को तमाम कर दे। सीरत नगारों ने लिखा है कि अबू जहल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए खाने काबा के अंदर आता है, और जैसे अबू जहल ने उस पत्थर को उठाया और अबू जहल का हाथ ऊपर शक हो गया, सल हो गया, और पत्थर जमीन पर गिर गया और भागते हुए अपने सरदार के पास पहुंचता है। अबू जहल से लोगों ने पूछा कि आए अबू जहल, क्या तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर से कुचल दिया है कि नहीं कुचला है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी कैसी है? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट का निशान कैसे है? कहा है लोगों, अरे मेरे सरदारों, इस माजरे को मत पूछना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए गया था, लेकिन अचानक मेरे सामने एक इतना भारी भरकम मुंह खोल के आ गया, ऐसा लगता था कि अगर मैं पीछे की तरफ अपने कदम को न हटाता तो ऊंट मेरे जिस्म को चबा डालता और मेरे सर को फोड़ डालता। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आए लोगों, अगर अबू जहल पीछे नहीं हटता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो लश्कर है, जो फरिश्ते हैं, अबू जहल की जिस्म की बोटी बोटी अलग कर देते। ये सिक्योरिटी, ये पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आज हुकूमत की सिक्योरिटी जे प्लस देती है, इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने सिक्योरिटी दी थी, आपका जो मुहाफिज बनाया था, वो फरिश्ते थे। उम्मे जमील ढूंढ रही है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रही है। उम्मे जमील की निगाह खाने काबा को देख रही है, अबू बकर सिद्दीक को देख रही है, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं पड़ती है। निगाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सल कर लिया। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू लहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन जो दुश्मन था, आप अगर देखेंगे तो अबू लहब का जो घर था वो सफा और मरवा के पूरब की तरफ है, जिसे आज हुकूमत ने बैतुल खला बना दिया है। ये अपने आप को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अपने आप को सबसे अजीज और सबसे मुकर्रमा इंसान समझता था। क्या लोगों, पूरी कायनात के अंदर मुझसे ज्यादा अजीज और मुझसे ज्यादा मुकर्रम कोई इंसान नहीं है। लेकिन वही जो अपने आप को सबसे इज्जत वाला समझता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके घर पर तमाम हुज्जाज किराम के बैतुल खला को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जिस जगह अबू लहब का घर था, आज वहां बैतुल खला बना हुआ है, और उसी के ठीक पूरब आप देखोगे, चंद ही कदम के फासले पर 100 मीटर की दूरी पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम खाना, जो आज लाइब्रेरी की शक्ल में मौजूद है, यह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम खाना था। यह अबू लहब जो अल्लाह